بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الیکٹروسٹیٹک کا چیپٹر، اور اس چیپٹر میں 10th کلاس سے ہے یہ چیپٹر، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ الیکٹروسٹیٹک سے مراد کیا ہے، چارجز کیا ہے، کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کتنی قسم کے ہیں، اور پھر اس کے بعد چارجنگ جو ہے اس میں انڈکشن فینامینان جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو الیکٹروسٹیٹک، یہ ڈیفینیشن اسٹیٹک، دی اسٹڈی آف چارج ایٹ ریسٹ از کالڈ الیکٹروسٹیٹک اور اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے پہلا۔ اب اس کے بعد ہم پروڈکشن آف الیکٹرک چارج، کیسے ہے پروڈکشن اس کی، کس طرح پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں اگر جنرلی بات کریں تو وہ یہ ہے، electric charges can be produced by rubbing a neutral body with a other neutral body۔ ایک نیوٹرل باڈی کو دوسری نیوٹرل باڈی سے اگر رب کریں تو چارج پیدا ہوتے ہیں۔ اب when amber is rubbed with a silk، جب ہم یہ امبر، یہ گلاس لائک ہوتا ہے، اس کو رب کیا جاتا ہے سلک کے ساتھ، تو it attract the small pieces of the paper۔ This property of attraction or repulsion or between the substance is due to the electric charge they acquire during the rubbing، اور یہ ربنگ سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس پراپرٹی کی وجہ سے جو پیسز کو، پیپر کے پیسز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ریپلشن بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ اخذ کیا یہ بات کہ چارج پروڈیوس ہوا ہے، جی الیکٹرک چارج، اس پر اس الیکٹرک چارج جو پروڈیوس ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس فینامینان کو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چارج کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں، کیسے معلوم کریں گے کہ یہ دو قسم کے ہوں گے۔ اور ان میں سب سے پہلے یہ گلاس راڈ ہے، اس گلاس راڈ کو ہم نے سلک سے رگڑا۔ اب گلاس راڈ جو ہے وہ سلک سے رگڑ کر اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے سپورٹ کے ساتھ، اور سلک تھریڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اس کو لٹکانے کے لیے، اور گلاس راڈ رب جو ہے وہ لٹکا دی گئی ہے، اور اس سے سسپینڈ کرنے کے بعد جو ہے اب پلاسٹک کی ایک راڈ لی اور اس پر اسے اس کے قریب لائے۔ صرف قریب لانے سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے لگے، یہ اٹریکشن کے فورس جو ہے وہ ان کے درمیان پروڈیوس ہوئی ہے۔ دوسری جانب ہم پلاسٹک کی راڈ کو سسپینڈ کیا ہم نے، اور اس پلاسٹک کی راڈ کو فرش سے رگڑا ہے، اور جبکہ ہم اس کے نزدیک ایک دوسری پلاسٹک راڈ لے کر آئے ہیں، اور اسے بھی ہم نے فرش سے ہی رگڑا ہے۔ جب ان کے قریب لے کر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ ریپلشن ہوئی ہے، یہ جو سسپینڈڈ راڈ ہے یہ دفع ہو گئی ہے، دوسری جانب چلی گئی ہے، اور ریپلشن شو ہو رہی ہے۔ نو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹریکشن امپلائز، اٹریکشن اس بات پہ کی دلیل ہے that charges on two rod، دو راڈ کے اوپر چارجز جو ہیں are not the same kind، یہ ایک جیسے نہیں ہے، جبکہ ریپلشن کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں سیم تھے۔
बट ऑपोजिट इन नेचर, कि ये ऑपोजिट हैं जो अट्रैक्शन की सूरत में आए हैं. These oppositely charged are conventionally called the positive and negative, यानी एक को हम पॉजिटिव करेंगे और एक को नेगेटिव कहा जाएगा. These oppositely charges are conventionally called the positive and negative. It is due to the process of probing in which the electrons negative charge जो है ये ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो है ये ट्रांसफर हुए. हमने इस बात को अखज़ कर लिया कि तमाम अशिया जो हैं वो केमिकली मॉलिक्यूल से बनी है, केमिकल प्रोडक्ट है, तो जिसकी वजह से हम इस पर मौजूद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है उनके ट्रांसफर का जिक्र कर सकते हैं. लेकिन यहां पर आप ये कह सकते हैं कि टू टाइप्स इसकी चार्जेस की हमारे सामने जो है ये समझ में आती है, सिर्फ कि हम समझ सकते हैं कि दो किस्म के चार्जेस हैं. ये अलग बात है कि एक को हमने पॉजिटिव किया और एक को नेगेटिव कहा. अब हम कैसे मालूम करेंगे कि इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है, तो वो तो इसको जजमेंट करने के लिए अलहदा से इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल की जाती है. नाउ कंक्लूजन फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, अब इससे अखज़ क्या होता है? द चार्जेस इज बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. चार्ज जो है ये मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है. अब ये केमिस्ट्री में आप बखूबी जानते हैं. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द डिफरेंट चार्जेस ऑन द डिफरेंट मटेरियल. फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है डिफरेंट चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल के ऊपर. लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी. बॉडी पर रिपल्शन जो है वो एक श्योर टेस्ट है, और इसे भी हम देखते हैं कि श्योर टेस्ट जो है वो अट्रैक्शन क्यों नहीं. नाउ अब देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, ये अरेंज्ड है, और इन द लिस्ट गिवन बिलो different material have been arranged in such a way that if any of the two materials are rubbed together, इनको rub करेंगे, the material occurring the first in the list would have the positive charge, and that occurring the next would have the negative charge. For example, among the cat's skin and lead, the skin has the positive charge whereas the lead has the negative charge. देखिए जी, स्किन पहले है और यही बात बताई गई है, जो पहले होगा. दो मटेरियल इन दोनों को रगड़ा गया, जो इस लिस्ट में पहले लिखा हुआ पॉजिटिव चार्ज होगा, जो बाद में लिखा हुआ वो नेगेटिव चार्ज होगा. अब इन द सेम वे द ग्लास है, इस ग्लास को आप सिल्क से यानी रगड़ते हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि किस पर क्या चार्ज आएगा. तो ये एवेल्युएट किया गया है और इनको परखा गया है और इन पर ये मालूम किया गया है इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए कि कैसे ये अरेंजमेंट है. अब हम इस बात पर आते हैं, अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी. वाई, क्यों नहीं है? अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड uncharged rod show as that both rod have unlike charge.
اور یہ تو اس طرح معلوم ہو جاتا ہے جیسے ان لائک چارج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان لائک چارجز جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اب اصل معاملہ کیا بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایلومینیم کی راڈ ہے جسے آپ نے ایک دھاگے کے ساتھ تھریڈ کے ساتھ آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ چارج پلاسٹک راڈ جو ہے وہ اس کے قریب لائے ہیں تو اس کے بعد اس نے اٹریکشن کی ہے. اٹریکشن کیوں کی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے جی ڈسپلیسمنٹ کا لفظ. اسے پوری طرح اس بات کو سمجھیے. دا چارج پلاسٹک راڈ پروڈیوس ڈسپلیسمنٹ. اس نے ڈسپلیسمنٹ ہٹاؤ کیا ہے کس کا ایلومینیم کے اوپر جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز موجود ہے. نیگیٹو چارجز الیکٹران ہے الیکٹران کو اس نے دھکیل دیا ہے اور دوسرے سرے پر نیگیٹو چارج پیدا ہو گیا جبکہ اس کے سامنے والے سرے پر پازیٹیو چارج جو ہے وہ پروڈیوس ہو گیا. تو یہ ڈسپلیسمنٹ آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹو چارجز ان کو ہٹا دیا گیا ہے آن نیوٹرل ایلومینیم راڈ. اور یہ ایلومینیم راڈ تو نیوٹرل تھا اور اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے ایز دا پلاسٹک راڈ اٹریکٹ دا ایلومینیم راڈ اٹ شوز ایز دا اٹریکشن از ناٹ دا شور ٹیسٹ. اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اٹریکشن جو ہے وہ شور ٹیسٹ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان لائک چارجز جو ہیں جو پازیٹیو اور نیگیٹو اور دوسرے چارجز ہیں یہ آپس میں اٹریکشن کرتے ہیں لیکن یہ تو ایلومینیم اس پر تو چارج ہی نہیں تھا تو یہ پھر بھی اٹریکشن شو ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اٹ از این ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اٹ از این الیکٹروسٹیٹک انڈکشن فینومینا. یہ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کا فینومینا کہ جس سے ہم نے پلاسٹک راڈ کو جب قریب لائے تو اس نے چارجز کی ڈسپلیسمنٹ کی پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز کو ہٹا دیا آپس میں. اب یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے اٹ از کالڈ انڈکشن فینومینا اور اس کو انڈکشن فینومینا کا نام دیا گیا. یہ ہم نے اٹریکشن از ناٹ اے شور ٹیسٹ آف چارج آن اے باڈی. تو اٹریکشن کی وجوہات جو ہے وہ صرف الیکٹروسٹیٹک انڈکشن فینومینا. اب ہم ایک کسی باڈی کو چارج کرتے ہیں چارج بائی انڈکشن فینومینا. چارج کیسے کریں گے اس کی ایکسپلینیشن آف الیکٹروسٹیٹک انڈکشن فینومینا میں کیسے کی جائے گی. ٹیک دا ٹو میٹل سفیر اے اینڈ بی اور یہ دونوں اے اور بی ہیں اور پلیس them close touching each other. Bring positively charged rod glass near the sphere A. Don't touch. اور یہ ہے جی گلاس راڈ آپ لے کر آئے ہیں اور یہ اس کے نزدیک اے کے قریب ہے اور اس کو ٹچ نہیں کرنا. تو گلاس راڈ will attract the negative charges and repel the positive charges. اور اس طرح گلاس راڈ جو ہے یہاں سے نیگیٹو چارجز کو ریپیل کر کر بی پر بھیج دے گی اور جبکہ پازیٹیو چارج جو ہے وہ اس اے پر رہے گا. تو گلاس راڈ ول اٹریکٹ دا نیگیٹو چارج. گلاس راڈ ول اٹریکٹ دا نیگیٹو چارج اور یہ نیگیٹو چارج جو ہے وہ اے پر آ جائیں گے تمام ان کو اٹریکٹ کرے گی اور یہ ریپیل کریں گے پازیٹیو چارج کو. So the negative charges will produce on A sphere. اس پر A پر نیگیٹو چارج پروڈیوس ہو گیا اور جبکہ B پر پازیٹیو چارج جو ہے یہ پروڈیوس ہوا. تو یہاں تک یہ بات. Now separate the B sphere from the A keeping the glass rod still near the sphere A. تو یہ ہے پوزیشن. آپ B کو سیپریٹ کریں گے A سے لیکن گلاس راڈ کو وہیں پر ایگزسٹ کریں گے سٹل اس کے نزدیک ہی رہے گی
اور پھر اس کے بعد both sphere will be oppositely charged اور ان پر دونوں پر علیحدہ علیحدہ چارج جو ہے وہ آ جائے گا. A پر نیگیٹو ہوگا, B پر پازیٹو چارج آ جائے گا. In this process an equal and opposite charge will appear on each material sphere اور ان پر دونوں پر پازیٹو چارج. Now اب آپ یہ اس طریقے سے keep away the glass rod کو آپ نے تب ہٹانا ہے جب آپ بی کو سیپریٹ کر لیں گے. تو کرنے کے بعد آپ نے گلاس راڈ کو ہٹایا تو یہ اے پر نیگیٹو چارج آ گیا, بی پر پازیٹو چارج آ گیا, اور اس طریقے سے آپ نے اس کو انڈکشن کے ذریعے, انڈکشن فینومینون کے ذریعے چارجز جو ہیں وہ پروڈیوس کر لیے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اس پر نیگیٹو چارج ہوگا اور اس پر پازیٹو چارج ہوگا. تو یہ ہے اس کا طریقہ کار جو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن فینومینون کے ذریعے جو ہے باڈیز پر چارج پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.